أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں اساس النحو کا تعارف بیان کروں گا، جس میں ہم جانیں گے علم نحو کی تعریف، علم نحو کا موضوع، علم نحو کی غرض اور علم نحو کا فائدہ۔ آئیے سب سے پہلے علم نحو کی تعریف پڑھتے ہیں۔ علم نحو ایسے اصول و ضوابط کا علم ہے جن کے ذریعے عربی کلمات کے آخری حرف کا اعراب اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ اب اس میں چار چیزیں اہم ہیں اس تعریف میں، وہ یہ ہیں کہ اصول سے کیا مراد ہے، ضوابط سے کیا مراد ہے، اور عربی کلمات کے آخری حرف کا اعراب اس سے کیا مراد ہے، اور نمبر چار کہ ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ کیسے معلوم ہوگا۔ نمبر ایک، اصول سے مراد یہ ہے کہ بنیادی باتیں کیا ہیں اس علم کی۔ نمبر دو، ضوابط سے مراد یہ ہے کہ قانون اور شرائط کیا ہیں اس علم کے۔ نمبر تین، جن کے ذریعے عربی کلمات کے آخری حرف کا اعراب جانا جاتا ہے۔ آخری حرف کا اعراب کیسا ہوتا ہے، کون سا حرف آخری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسا قرآن پاک میں آیا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین، الحمد میں جو دال ہے یہ آخری لفظ ہے، اور اس آخری لفظ پر پیش کیوں آیا، للہ کے ہاں کے نیچے زیر کیوں آیا، ربی کی با کے نیچے زیر کیوں آیا، ہم اس علم سے جانیں گے۔ اور نمبر چار کہ آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ آپس میں ملانے کے طریقے سے کیا مراد ہے، جیسے میں نے آپ کو اوپر مثال دی الحمد للہ رب العالمین، یہاں جو رب با جو لام کے ساتھ مل رہی ہے وہ کیوں مل رہی ہے؟ آیا کہ یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، آیا کہ یہ موصوف صفت بن رہا ہے، آیا کہ یہ مبتدا خبر بن رہی ہے، آیا کہ یہ فاعل مفعول بن رہا ہے، یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ ہم اس علم سے سیکھیں گے۔ آگے علم نحو کا موضوع۔ علم نحو کا موضوع سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ تمام بیماریوں کی معلومات اور انسانی جسم کے اعضاء کی معلومات لیتا ہے، پھر وہ بیماری کا علاج کرتا ہے، تو ڈاکٹر کا موضوع انسان اور اس کی بیماری ہے۔ اسی طرح علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ انسان جو الفاظ بولتا ہے اسے کلمہ اور کلام کہتے ہیں۔ یہ علم نحو ہمیں عربی میں کلام کرنے اور غلطیوں سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اب آگے علم نحو کی غرض۔ علم نحو کی غرض سے کیا مراد ہے؟ غرض سے مراد ایک مقصد ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے جامعہ میں داخلہ کیوں لیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ عالم بننے آئے
اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے تعلیم حاصل کی، اس کا کیا مقصد ہے؟ اسی طرح علم نحو کا مقصد کیا ہے؟ علم نحو ہمیں حاصل کیوں کرنا چاہیے؟ علم نحو ہمیں اس وجہ سے حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اس کو حاصل کرنے سے عربی زبان پڑھنے، عربی زبان لکھنے اور عربی زبان بولنے میں اعرابی غلطی سے بچ جائیں گے۔ عربی زبان پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ عربی زبان پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم قرآن پاک اور احادیث اور دیگر عربی عبارات کو ہم بآسانی سے پڑھ سکیں گے اس علم کو جاننے کے بعد، اور ہم اس علم کو جاننے کی وجہ سے جیسے عرب کے لوگ کلام کرتے ہیں عربی میں، ہم بھی اسی طرح عربی میں کلام کر سکیں گے۔ اور اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ اس علم کو حاصل کیوں کرنا چاہیے؟ اس علم کو حاصل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ عربی زبان کو صحیح سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ یعنی اگر کوئی عبارات عربی میں لکھی ہے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کس چیز کے بارے میں ہے، یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک، احادیث نبویہ، جب ہم عربی کو جاننے والے بن جائیں گے تو ہمیں قرآن پاک میں جو احکام ہیں وہ بھی بخوبی سمجھ میں آئیں گے۔ جو احادیث نبویہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے باتیں، ہمارے لیے احکام کہے ہیں، ہمیں وہ بھی سمجھ میں آئیں گے اس علم کو حاصل کرنے کی وجہ سے۔ تو اب ہم یہ دہرا لیتے ہیں کہ آج ہم نے اس ویڈیو میں کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں۔ نمبر 1، علم نحو کی تعریف۔ نمبر 2، علم نحو کا موضوع۔ نمبر 3، علم نحو کی غرض۔ نمبر 4، علم نحو کا فائدہ۔ یہ 4 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔